آپ اس دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، موت بھی فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ موت دنیا کے ملک سے آخرت کے ملک کی طرف ٹریول کرنا ہے، سفر کرنا ہے۔ اور جب آخرت کے ملک کی طرف آپ سفر کر رہے ہیں تو پھر آخرت میں جو کرنسی چلے گی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ بیزن، میں میری امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ انہیں تنکے کی طرح بکھیر دے گا۔ اللہ کی نگاہ میں تنکے کی حیثیت ان نیکیوں کی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پر قسم کھا کر کہہ رہا ہے اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا بالکل۔ یہ ایسا عمل ہے گویا اس میں ایک طرح کا یہ احساس ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہوں، مغفرت کا مستحق ہوں، اور یہ گنہگار تو بخشا ہی نہیں جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایسا کہتا ہے نا اللہ کی قسم اس گنہگار کو تو اللہ بخشے گا نہیں، یہ تو جہنم میں جانا پکا، اس کو جنت نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتے من ذا الذی یتعلی علی اللہ، اللہ اغفر لفلان، کون ہے یہ جرأت کر رہا ہے جو اللہ کے حق میں قسم کھا رہا ہے کہ اللہ فلان کو نہیں بخشے گا۔ اللہ اعلان کرتا انی غفرت لفلان احبطت عملک، میں نے تیرے عمل کو تو ضائع کر دیا، تیری عبادتوں اور نیکیوں کو جس پر تجھے گھمنڈ ہے اور اس کی بنا پر قسم کھا رہا ہے میں نے اس کو تو بخش دیا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا۔ فقال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہر ایمان والا بندہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے، کرتا ہے کہ وہ نیکیاں کمائے، نیک اعمال انجام دے، اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، عبادتوں کو انجام دیتا ہے، اور یہ اس کا قدم قابل تعریف ہے۔ ہر مومن کو ایسا کرنا چاہیے کہ اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو، لیکن اس سے بڑھ کر جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ کہ جو نیکیاں ایمان والا کما رہا ہے وہ محفوظ بھی رہے اور وہ ضائع نہ ہوں، بیکار نہ جائیں اور ان پر پانی نہ پھرے، اس کی بھی کوشش ہوتی رہنی چاہیے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے،
کون ہیں وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع گئی، بیکار گئی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے۔ ان کے گمان میں تو یہ تھا کہ ہمارے پاس اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، ثواب ہے، اجر ہے، عبادتیں ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں، خالی دامن ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ ساری نیکیاں ان کی ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو ایمان والے کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس کی نیکیاں بھی محفوظ رہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک بندہ ہے جو محنت ہی نہیں کر رہا ہے، کمائی نہیں رہا ہے، گھر پہ بیٹھا ہے بیکار، وہ بھی خسارے میں ہے، نقصان میں۔ اور ایک بندہ ہے دن بھر محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، جو بھی کمائی کا ذریعہ ہے اس کو اختیار کر رہا ہے، اور جو کچھ اسے مل رہا ہے کمائی میں، محنت میں، تو گھر تک پہنچنے سے پہلے پہلے وہ ضائع ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ تو زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ یہ جو محنت کر رہا اس کے بعد اس کی محنت محفوظ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ گھر پہ بیٹھا ہے، نقصان میں وہ بھی ہے، اور ایک محنت کر رہا ہے، محنت کے بعد اس کو اجر مل رہا ہے، اجرت مل رہی ہے، مزدوری مل رہی ہے، اور گھر تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو محنت بھی گئی اور مزدوری بھی گئی۔ اسی طرح کا معاملہ بعض لوگوں کے ساتھ آخرت میں ہوگا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس تو بڑی عبادتیں ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، کام آئے گی، لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچوں گے دامن خالی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نیکیاں کیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نماز پر اتنی نیکی، روزے پر اتنا ثواب، صدقے پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اتنا اجر، یہ نیکیاں ہیں کیا؟ کبھی اس بارے میں آپ نے غور کیا؟ یہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہے، آخرت کے روپے ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں جو کچھ لینا ہوتا ہے نا، تو کرنسی کے بدلے لیتے ہیں، پیسے کے بدلے لیتے ہیں۔ جو کرنسی جس ملک میں چل رہی ہے، اس ملک کی کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ کو وہ کرنسی دینی پڑے گی۔ آخرت کی کرنسی، آخرت کے روپے یا آخرت کا ڈالر کہیے، ریال کہیے، پیسہ کہیے، جو بھی جس ملک میں چلتا ہے، تو آخرت کی کرنسی یہ نیکیاں ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک ہم جاتے ہیں تو دوسرے ملک جانے سے پہلے پہلے عقل مند انسان اس ملک کی کرنسی کو پہلے سے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، ایکسچینج کرتا ہے، یا پھر وہ ڈالر رکھ لیتا ہے کیونکہ ڈالر ہر جگہ چلتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس ملک میں جانے سے پہلے اس ملک کی کرنسی کا اہتمام کرتا ہے، اس کو اپنے پاس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو موت کہتے ہیں، ہمیں مرنا کہتے ہیں ہم، یہ مرنا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مر گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ نہیں، موت نام ہے انتقال کا۔ انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو۔ آپ اس دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ موت بھی فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت دنیا کے ملک سے آخرت کے ملک کی طرف ٹریول کرنا ہے، سفر کرنا ہے۔ اور جب آخرت کے ملک کی طرف آپ سفر کر رہے ہیں تو پھر آخرت میں جو کرنسی چلے گی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ دنیا کی کرنسی لے کے جائیں گے وہاں نہیں چلے گی۔ آخرت کی کرنسی کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، اور آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ آخرت میں جو ایکسچینج ہوگا نا، وہ نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے سے ہوگا۔ وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا ایک حدیث کی روشنی میں۔ تو ہمارے پاس یہ جو کرنسیاں ہیں، یعنی نیکیاں ہیں، جس کو ہم جمع کر رہے ہیں، اور ہر ایمان والا کوشش کر رہا ہے، جمع تو کر رہا ہے لیکن اس کی حفاظت
کس طرح کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نیکیاں ہمارے پاس محفوظ رہیں اور اس کو ہم بچا کر لینے والے بن جائیں، محفوظ شکل میں اس کو آخرت میں ہم لے کے جائیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے، ان نیکیوں کو بیکار کرنے والی چیز کون سی ہے۔ جس طرح کمپیوٹر ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی وائرس گھس جاتا ہے نا، پورا اس کا جو اندر پیغام ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، پورے کو ختم کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے ایک وائرس۔ اسی طرح نیکیوں میں بعض کام ایسے ہیں جو وائرس کی طرح گھس جاتے ہیں اور نیکیوں کو بیکار کر دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کو بیان کیا گیا ہے، بہت سارے ہیں، 10 ایسے اعمال ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں ہم نے فکر نہ کی، اہتمام نہ کیا، ادھر توجہ نہ کی، تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں اور جب آخرت کے ملک میں جائیں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے نیکیوں کو برباد کرنے والی وہ ہے شرک۔ انسان نیک اعمال بھی کر رہا ہو، نیکیاں بھی جمع کر رہا ہو اور دوسری طرف شرک میں مبتلا ہو تو پھر اس کے اعمال ضائع جائیں گے، بیکار جائیں گے۔ انسان توحید پر کاربند رہے اور اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے کسی بھی حال میں ملوث نہ ہونے دے۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ نبیوں نے، جلیل القدر انبیاء نے، رسولوں نے اس کی فکر کی ہے اپنے بارے میں بھی اور آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی کی تاکید کی ابراہیم نے، اسی کی تاکید کی یعقوب نے اور دیگر انبیاء نے اپنی اولاد کو کہ بیٹو اللہ کے علاوہ کسی کو، اللہ کی ذات اور صفات میں شریک مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت سمجھنا، اور مسلمان اور موحد توحید پرست ہونے کی حالت میں اس دنیا سے تمہیں رخصت ہونا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ شرک ایک ایسی چیز ہے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتی۔ اللہ نے 18 نبیوں کا نام لیا ہے سورۃ الانعام میں، 7ویں پارے میں، اور اس میں ان سب کا نام لینے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُمْ۔ اگر وہ شرک کر لیتے تو ان سب کے اعمال ضائع جاتے، بیکار جاتے۔ اور 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورۃ الزمر کا اخیر سے پہلا والا رکوع ہے، اس میں کہا حضور علیہ الصلوۃ سے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کا عمل بھی بیکار جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شرک کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اس طرح اس انداز سے کہہ کر اصل میں ہمیں سمجھانا مقصود ہے، امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ شرک سے بچتے رہنا، ورنہ سارے نیک کاموں پر، نیکیوں پر پانی پھر جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، جتنے بھی پارٹنر ہیں، شریک ہیں، میں تمام شریکوں سے بے نیاز ہوں، مجھے شرک کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں کسی دوسرے کو میرے ساتھ شریک کرے، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو چھوڑ دوں گا، اس کے شرک کے حوالے کر دوں گا، جس کے لیے کیا تھا اس کے پاس چلا جائے۔ دوسری چیز جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے وہ ہے زبان کا استعمال۔ انسان زبان کو استعمال کرتے ہوئے فکر مند نہیں رہتا ہے، کیا بول رہا ہے، کس کے بولنے میں کیا الزام لگا رہا ہے، کون سی چیز اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت سارے نیکی کے کام بتائے، معاذ یہ کرو، معاذ یہ کرو، معاذ یہ کرو، یہ نیکی کا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے۔ پھر اخیر میں کہا
یا معاذ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، جس چیز پر ان تمام امور کی، ان تمام نیک کاموں کی بنیاد ہے، جو ان کی جڑ ہے، اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ نے کہا یا نبی اللہ ضرور بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے کہا کف علیک ھذا، زبان کو پکڑ کر کہا اس زبان کو روکے رکھو، زبان کو بے لگام نہ ہونے دو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، زبان سے جو کچھ نکلتا ہے کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ نے کہا ثقیلتک امک یا معاذ، کیسی باتیں کر رہے ہو اے معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، جہنم کے اندر لوگوں کو اوندے منہ ڈالنے والی سب سے زیادہ خطرناک چیز وہ ہے زبان۔ زبان کا غلط استعمال کرتا، کسی کو برا بلا کہہ دیا، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ لوگوں میں بدگمانی پھیل گئی، تو فرمایا اس کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم میں جاتے ہیں۔ زبان کا غلط استعمال یہ بھی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے، چوتھی چیز وہ دل کی حفاظت۔ انسان اپنے دل کو ہر طرح کی نجاست سے، گندگی سے، ناپاکی سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، جلن سے پاک رکھے۔ یہ سب گندگیاں ہیں، یہ سب بیماریاں ہیں جو دل کے اندر پنپتی ہے۔ تو فرمایا کہ دل کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھے۔ دل کے اندر یہ چیزیں آ گئی تو پھر ساری عبادتیں، ساری طاعتیں، ساری نیکیاں، تسبیحات، اوراد و وظائف جن کو نیک سمجھ کر یہ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کل قیامت کے دن یہ میرے کام آئے گی، یہ سب بیکار جائے گی۔ بہت مشہور حدیث ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کی مجلس تھی، کہا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آدمی آ رہا ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، شوق سے دیکھنے لگے کہ ایسا کون آدمی ہے حضور جس کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ہے، وضو تازہ تازہ کیا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے مسجد کے اندر آئے، آ کر غالباً 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ پھر دوسرے دن ایسا ہی ہوا، حضور علیہ الصلوۃ نے کہا ابھی اس دروازے سے یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ایک جنتی آدمی آئے گا۔ پھر وہی صحابی آئے، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ صحابہ میں ایک صحابی تھے بڑے عبادت گزار، بہت تہجد گزار، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص۔ ان کو شوق پیدا ہوا میں دیکھوں کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ تو کوئی بہانہ کر کے یہ ان کے گھر چلے گئے، کہا کہ میرے گھر میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی ہے تو میں آپ کے یہاں 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، رہو۔ اب وہ وہاں رہنے لگے، 3 راتیں وہ برابر دیکھتے رہے، اس لیے کہ ہم نیک کسے سمجھتے ہیں، بڑا تہجد گزار ہو، رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہو، لمبی لمبی قراتیں کرتا ہو، رکعتیں پڑھتا ہو۔ ہمارے ذہنوں میں نیک ہونے کا یہی ایک تصور ہے، یہی سوچ ہے ہماری۔ انہوں نے دیکھا کہ رات میں وہ کبھی کھڑے ہی نہیں ہوئے تہجد کے لیے، عشاء کے بعد جاتے ہیں اور اذکار اوراد جو دعائیں پڑھ کے سو جاتے ہیں، بیچ رات میں آنکھ کھلتی ہے تو کچھ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں۔ پھر اذان فجر ہوتی ہے جب جاگتے ہیں۔ 3 راتیں ہو گئی، 3 دن گزر گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا اب میں رخصت ہوتا ہوں، جا رہا ہوں۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اصل میں میرا کوئی گھر میں کسی سے جھگڑا نہیں تھا، حضور علیہ السلام کی زبانی آپ کے بارے میں 3 دن مسلسل یہ جملے نکلے تھے کہ ابھی جنتی آئے گا، تو میں دیکھنے آیا تھا آپ کا معمول کیا ہے، روٹین کیا ہے، ایسے کون سے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جنت کی خوشخبری آپ کو دی گئی، اور میں نے تو آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہوئے دیکھا، آخر آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ بشارت سنائی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو تم نے دیکھا بس یہی ہے میرا معمول اور کوئی زیادہ نہیں ہے۔ کہا کہ بڑے تعجب ہے کہ اس میں تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا جنتی ہونے کا۔ پھر جانے لگے تو انہوں نے واپس بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بلایا اور کہا کہ دیکھو
میرے معمول تو یہی ہے جو تم نے دیکھ لیے، ایک بات ہے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر ہے کہ ما ہوا الا ما رأیت، جو کچھ تم نے دیکھا یہی میرے معمول ہیں، یہی میرا روٹین ہے. غیر انی لا اجد لأحد فی نفسی، غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ ایاہ. ہاں ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے سلسلے میں کوئی کھوٹ، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی حسد، کوئی جلن نہیں رکھتا ہوں. اور اللہ نے جو کچھ اسے خیر عطا فرمایا ہے، مال ہے، خوشحالی ہے، اولاد ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے عطا فرمائی ہے، میں اس پر جلن نہیں کرتا ہوں، حسد نہیں رکھتا ہوں، دل کو سب کے لیے پاک و صاف رکھتا ہوں. یہ ہے میرے دل میں، یہ ہے میرے دل کی کیفیت. ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے اسی لیے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ہاں یہی وہ خوبی ہو سکتی ہے، وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُهَا، اور یہی وہ خوبی ہے جس کو ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں. حالانکہ صحابہ تو ایک سے ایک بڑھ کر نیک کام کرنے والے تھے، دلوں کو صاف کرنے والے تھے، لیکن ان کی دل کی کیفیت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہاں یہ خوبی ہے جو ہمارے اندر نہیں. حسد اور جلن ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی. تو اگر نیکیاں بچا کے اس ملک میں، آخرت کے ملک میں لے جانی ہے تو حسد سے، جلن سے بچنا پڑے گا، تب جا کے نیکیاں محفوظ ہوگی، ورنہ وہاں خالی ہاتھ رہیں گے. ایک اور عمل جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے وہ ہے کہ حقوق العباد. ہم اللہ کے حقوق کے سلسلے میں تو توجہ دے دیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا اللہ کے حقوق پر بڑی توجہ ہے، لیکن بندوں کے حقوق کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ کے حقوق کو انجام دینے میں بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں کوتاہی برت رہے ہیں. افراط اور تفریط، بیلنس نہیں ہے. اللہ کے بھی حق ادا کرنے چاہیے، بندوں کے بھی حق ادا کرنے چاہیے. اور اللہ کے بندوں کا حق رہ گیا، کل قیامت کے دن ہماری یہ ساری عبادتیں چلی جائے گی، اس میں بیکار ہو جائے گی، ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی. حضور علیہ الصلوۃ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا صحابہ کے سامنے، صحابہ بتاؤ میری امت کا مفلس، قلاش، کنگال آدمی کون ہے، فقیر آدمی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا المفلس فینا، یا رسول اللہ ہم تو اپنے درمیان مفلس، قلاش اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ کوئی دنیا کا مال و متاع ساز و سامان ہے، اسے ہم مفلس کہتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ. میری امت کا تنگ دست آدمی فقیر وہ ہے قیامت کے دن روزے لے کے آئے گا، نماز لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، زکوٰۃ خیرات کا ثواب لے کے آئے گا. وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، اس حال میں آئے گا کہ اس کو برا بلا کہہ چکا ہوگا. وَقَذَفَ هَذَا، اس پر تہمت لگا دی ہوگی. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کا مال دبا کے آئے گا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہا کے آیا ہوگا. وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مار کے آیا ہوگا. اس حال میں آئے گا. تو یہ جو حق والے ہیں جن کے حق ہضم کر دیا تھا، جن کو دبا دیا تھا، ان کے حق والوں کا حق دیا جائے گا. اور یہ میں نے بتایا وہاں حق کس شکل میں دیا جائے گا، روپے پیسے میں نہیں، درہم و دینار میں نہیں، ڈالر اور ریال میں نہیں. یہ اس دنیا کی کرنسی ہے، آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں. وہاں جو حق دلایا جائے گا وہ آخرت کی جو کرنسی ہے، نیکیوں کی شکل میں جو آپ کر رہے ہیں، یہ اس کے ذریعے سے حق دلایا جائے گا. کہا جائے گا ان کی جو کچھ نیکیاں ہیں وہ لے لو، حق والے کو دے دو. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ، ان کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اب جو حق والا ہے، کہا جائے گا حق والے کے گناہ ان کے ذمہ ڈال دو. اور انسان اس حال میں ہو جائے گا کہ ساری نیکیاں ختم، سارے پیسے یعنی نیکیوں کی جو کرنسی ہے وہ ختم. کہا جائے گا فرشتوں سے ان کو پکڑو اور لے جا کر جہنم میں ڈال دو. حالانکہ دنیا میں انہوں نے بڑی نیکیاں کی تھی، بڑی عبادتیں کی تھی، لیکن سب ضائع ہو گئے. حقوق العباد یہ وہ چیز ہے جو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے اگر اس کے سلسلے میں کوتاہی کی. ایک اور چیز ہے جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں رہتی،
نیکی کا کام کرنے کے بعد اس بات کی فکر کرنا کہ ہماری نیکی قبول ہو جائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے شیطان جو ہے نا پٹی پڑا دیتا ہے، شیطان وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ذرا سے ہم نمازی بن گئے، ذرا سے ہم حاجی بن گئے، ذرا سے ہم نیکی کا کام کرنے والے بن گئے، ذرا سے ہم تسبیح اذکار وظائف پڑھنے والے بن گئے، قرآن کی تلاوت، یعنی تھوڑی نیکی کا مزاج ہمارا بنا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں اور ہماری نیکیاں بس اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو گئی۔ حالانکہ نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ کے دربار میں قبول ہوگی یا نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا عمل یہ ذکر کیا قرآن میں، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تہجد میں۔ تہجد میں کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، میٹھی نیند چھوڑنا، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد نیکیاں کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، نیکی کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کی فکر ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ تعمیر کیا ہے، اللہ کا گھر، اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ جب تعمیر ہو گیا تو کیا دعا مانگی ہے؟ پہلے پارے میں آپ پڑھیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، پروردگار تیرا گھر کھڑا تو کر دیا ہے، تعمیر کر دیا ہے، بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن تو قبول نہ کرے تو کوئی کام کا نہیں۔ اے اللہ اس عمل کو، اس کام کو تو قبول فرما لے۔ نیکیاں کرنے کے بعد ہم ان کی قبولیت کی فکر کریں، اپنا احتساب کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، اللہ یہ نیکیاں ہماری محفوظ رہیں، تو قبول فرما لے، کل قیامت کے دن ہماری ایک کام آئے۔ نیکیوں کو برباد کرنے والا ایک اور عمل، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنہائیوں میں گناہ کرنا۔ انسان مجمع میں ہوتا ہے، مجلس میں ہوتا ہے، بازار میں ہوتا ہے، لوگوں کی بھیڑ میں ہوتا ہے تو متقی پرہیزگار اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خلوت کا موقع مل جائے، تنہا کا موقع مل جائے تو پھر وہاں گناہ کے کام کرنے لگ جائے۔ خلوت میں، تنہائی میں گناہ کرنا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آج تو اس کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہو تو موبائل ہے، ٹی وی ہے اور یہ سب چیزیں آج کل جو آ گئی نا، اس میں انسان تنہائی میں، خلوت میں گناہ سے بہت مشکل سے بچ پاتا ہے۔ نیکیاں بھی کر رہا ہے، وہ تنہائی جب موقع مل گیا تو گناہ کر رہا ہے، تو یہ بھی عمل، نیک عمل کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، عجیب و غریب حدیث، لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ بیزن، میں میری امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے۔ تہامہ کے پہاڑ بڑے لمبے چوڑے تھے، تو کہا کہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ انہیں تنکے کی طرح بکھیر دے گا۔ اللہ کی نگاہ میں تنکے کی حیثیت ان نیکیوں کی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم، یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہوں گے، ان کے اعمال کیا ہوں گے، یہ کیا کرتے ہوں گے کہ نیکیوں کا ڈھیر لے کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، بیکار کر دی جائے گی۔ ان کے کیا اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، دیکھو تمہارے بھائی ہیں، تمہارے جیسے ہیں، تمہارے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن یاخذون من اللیل کما تاخذون، رات جس طرح تم گزارتے ہو وہ بھی گزارتے ہیں، ان کی بھی تہجد ہے، قیام اللیل ہے اور عبادتیں ہیں، ولکنہم اقوام اذا خلوا انتہکوا بمحارم اللہ، لیکن وہ لوگ ہیں جب خلوت میں، تنہائی میں جاتے ہیں تو گناہ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ عمل ان کا ایسا ہے ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ پہاڑوں کے برابر نیکیاں کوئی کم ہوگی، کتنی وزنی ہوگی، بیکار کر دے گا ان کو۔ ایک اور چیز جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، عام طور پر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اس عمل میں اچھے خاصے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، نماز کا پابند انسان، حاجی انسان اور نیکیاں کرنے والا انسان، دین کی جانکاری رکھنے والا انسان بھی بعض مرتبہ ایسے حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیکیاں بھی کر رہا ہے، حالات ایسے پیش آ گئی
کہ کسی سے جلن پیدا ہو گئی، کسی سے حسد ہو گیا، یا کسی نے اس پر ظلم زیادتی کر دی، کسی نے کچھ کر دیا، اب بدلہ لیتا ہے۔ بدلہ کیا لیتا ہے؟ کسی جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے، کسی جیوتشی کے پاس چلا جاتا ہے، کسی کالے علم رکھنے والے، سفلی علم والے کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے خلاف کچھ کرتا ہے، یا اپنا ہاتھ بتانے ایسٹرولوجروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ عراف ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر، ستاروں کی گردشیں دیکھ کر آگے والے حالات کے بارے میں بتاتا ہے، یا کسی کے بارے میں بتاتا ہے، جس کو عراف کہا گیا حدیث میں۔ حضور نے فرمایا جو کوئی عراف کے پاس جائے، کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس، ایسٹرولوجر کے پاس، کسی سفلی علم والے کے پاس، یا غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس، اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے، مجھ پر جادو کس نے کیا ہے، کیا وہ عالم الغیب ہے کہ وہ بتاتا ہے؟ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے صرف اس وجہ سے ہیں۔ یہ جادوگر، یہ جو ٹونے کرنے والے، یہ تعویذ کرنے والے ہیں، لوگوں کو وہم میں مبتلا کرنے والے، ظاہر سی بات ہے وہ جہاں کہیں بھی آپ جاؤ کہیں گے تمہاری پھوپھی نے کرا دیا، تمہاری خالہ نے کرا دیا، بھائی نے کرا دیا، فلاں نے کرا دیا، رشتہ داروں کا قریب کا انعام لیتے ہیں، اور خاندانوں میں دوریاں اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ ان کو کیسے پتہ چلا وہ عالم الغیب ہے؟ کوئی ایسا علم ہے قرآن و حدیث میں کہ بتایا گیا ہو جس کے ذریعے سے؟ تو قرآن و حدیث کے جو ماہر ہیں وہ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ ان کو کیوں پتہ نہیں چلتا ہے؟ ان کو تو الف با بھی نہیں آتا، قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا، وہ بتا رہے ہیں غیب کی باتیں۔ تو رایا عراف کے پاس جائے، کسی ایسے شخص کے پاس، اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے، تو 70 دنوں 70 راتوں کی نمازیں اس کی بیکار، قبول نہیں ہوتی۔ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن ایسا کام بھی کر رہا ہے، نیکیاں بیکار گئی۔ ایک اور عمل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جب انسان کچھ نیک بن جاتا ہے نا، پھر گنہگاروں کو دیکھتا ہے، کسی شرابی کو، کسی اور گناہ میں مبتلا شخص کو، اور اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، تو پھر اس کے خیال میں گنہگار کے سلسلے میں تحقیر کا تصور بنتا ہے، بہت گھٹیا انسان ہے، بہت حقیر انسان ہے، اور بہت غلط کام کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں کہ خدا کی قسم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پر قسم کھا کر کہہ رہا ہے اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا بالکل۔ یہ ایسا عمل ہے گویا اس میں ایک طرح کا یہ احساس ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہوں، مغفرت کا مستحق ہوں، اور یہ گنہگار تو بخشا ہی نہیں جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایسا کہتا ہے نا اللہ کی قسم اس گنہگار کو تو اللہ بخشے گا نہیں، یہ تو جہنم میں جانا پکا، اس کو جنت نہیں ملے گی، اللہ فرماتے من ذا الذی یتعلی علی اللہ اللہ اغفر لفلان، کون ہے یہ جرأت کر رہا ہے جو اللہ کے حق میں قسم کھا رہا ہے کہ اللہ فلان کو نہیں بخشے گا؟ اللہ اعلان کرتا انی غفرت لفلان احبطت عملک، میں نے تیرے عمل کو تو ضائع کر دیا، تیری عبادتوں نیکیوں کو جس پر تجھے گھمنڈ ہے اور اس کی بنا پر قسم کھا رہا ہے میں نے اس کو تو بخش دیا۔ تو کبھی کسی گنہگار کے سلسلے میں اپنی نیکیوں پر فخر کرتے ہوئے اور اس کو حقیر سمجھتے ہوئے کبھی اس طرح کا قسم نہ کھائیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ رحمت سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اللہ فرماتے اس کو تو میں نے بخش دیا، میں تجھے نہیں بخش دوں گا، تیری نیکیاں بیکار گئی۔ تو یہ چند اعمال میں نے بتائے اس مختصر وقت میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں، اور یہی نیکیاں وہ ہیں جو آخرت کی کرنسی ہے، آخرت میں یہ نیکیاں کام آئے گی، درہم ڈالر یہ کام نہیں آئیں گے۔ اور نیکیاں ہم کر رہے ہیں لیکن نیکیوں کو محفوظ نہیں رکھ پا رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں نیکیاں ضائع جا رہی ہے، نیکیاں بیکار جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں پر مداومت اور ہمیشگی عطا فرمائے، ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، جن کاموں سے جن اعمال سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔